بقرہ صفحہ نمبر 6 اور آیت ہے صفحے کی بالکل آخری سطر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ. گزشتہ برس میں ہم نے نفی علم غیب از اولیاء اس پر روشنی ڈالی کہ اولیاء اللہ اور نیک بندے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. اس سے پہلے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور اس کی اس صفت میں مخلوقات میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس دنیا میں کون ہے تو بھائی لاؤ تھلے نہیں. اس دنیا میں عمومی طور پر 3 قسم کی مخلوقوں کو معبود اور مسجود بنایا گیا. انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو. کئی قوموں نے فرشتوں کی پوجا پاٹ کی، کئی قوموں نے جنات کو
معبود بنایا اور اکثر لوگوں نے انسانوں کو اور انسانوں میں سے انبیاء اور اولیاء کو معبود بنایا اور ان کی پوجا پاٹ کی. اللہ تعالی نے انہی تینوں مخلوقوں کا قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا اور یہ ثابت کیا کہ انسان بھی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں، اور جنات بھی اس قابل نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. ان تینوں مخلوقوں سے اللہ نے علم غیب کی نفی کی ہے. مختلف واقعات کا تذکرہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، انسان یعنی انبیاء اور اولیاء عالم الغیب نہیں ہیں، اور جنات بھی علم غیب نہیں رکھتے. آج بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جن غیب جانتے ہیں اور وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اسی کمزور عقیدے کو بنیاد بنا کے اس سے مکار لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جن ہمارے قابو میں، اور ہم جب چاہیں انہیں بلا لیں اور ان سے باتیں پوچھیں. مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ وہ مریض کو، وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے کوئی، اسے بلایا، لوگوں نے کہا جی اسے جن ہو گیا ہے، اسے جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، تو وہ یوں ہی کسی آدمی کو بلا کے کوئی سا نام لے کے کہ فلاں بندہ حاضر ہو جائے بھائی، اس بندے میں وہ فلاں جن آ گیا. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے ہاں بھائی اسے بیماری ہے، اسے کس نے پکڑا ہے، کہاں سے پکڑا ہے، کیوں پکڑا ہے. تو وہ مکار لوگوں نے لوگوں کے اس کمزور عقیدے سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جن ہمارے قابو میں ہیں اور تم ہم سے خبریں پوچھو تو ہم جنات کے ذریعے تمہیں مختلف قسم کی خبریں بتائیں گے، اور جن غیب جانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کی بھی ترتیب کی. گزشتہ درس میں ہم نے وہ آیات پیش کی جن میں اولیاء اللہ سے علم غیب کی نفی ہوئی، اور آج ہم ایسی آیات آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ ملائکہ اور فرشتے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس کلی علم نہیں. اس سے یہ ثابت ہو. یہ پہلی جگہ ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے شروع ہوئی یہ آیت، اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 31 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے. سورہ ہے سورۃ بقرہ.
السلام کو بنانے سے پہلے اللہ فرشتوں کو اطلاع دے رہے ہیں. قرآن پاک نے مختلف طریقے سے اس کا ذکر کیا. مثلا ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا انی خالقم بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو من طین، گارے اور مٹی سے. اور ایک جگہ یہ جو ہمارے سامنے ہے یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، پیچھے آنے والے کو. کچھ لوگوں نے تو اس کا مطلب یہ لیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یعنی ایسی مخلوق جن میں سے میں نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، پیغمبر بناؤں گا، اور میں ان کو احکام دوں گا اور وہ ان احکامات کو باقی لوگوں تک پہنچائیں. یہ مطلب کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ لی اور یہ بالکل صحیح مراد ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جو ایک دوسرے کے نائب بنیں گے. باپ مر گیا تو بیٹا آ گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. یہ وراثت در وراثت جو مخلوق چلتی رہے گی، میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں. یہ اطلاع دی اللہ تعالی نے فرشتوں کو، مشورہ نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ تعالی مشوروں سے پاک. اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں. جواب میں فرشتے قالو کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے یا تو بنائے گا فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ریزیاں کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا، شرارت کرے گا، فساد کرے گا. ایسی مخلوق آپ بنانا چاہتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں بِحَمْدِكَ تیری خوبیوں کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے غلام ہیں، تیرے فرما بردار ہیں. کہتے ہیں کہ فرشتہ جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیامت تک قیام میں کھڑا رہے، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں. تیرے غلام ہیں، تو نے کہا کھڑے رہو ہم کھڑے رہے، تو نے کہا سجدہ کرو ہم نے سجدہ کیا، تو نے کہا رکوع کرو ہم رکوع میں. نہ یہاں فساد ہے، نہ دنگا ہے، نہ انتشار ہے، نہ افتراق ہے، نہ لڑائی ہے، نہ خون ریزی ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ دہشت گردی، کچھ بھی نہیں. اور تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو فساد کریں گے. یہ جواب دیا فرشتوں نے. کیا فرشتوں کو یہ علم تھا کہ ہم فساد کریں گے؟ ابھی تو ہمارا بابا پیدا نہیں ہوا، ابھی تو آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا. انہوں نے اس وقت کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تفسیر خازن نے اور ابن جریر نے لکھا کہ فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کر لیا تھا جنات پر. چونکہ ہم سے پہلے جنات یہاں بستے تھے اور وہ شرارتی تھے، فساد کرتے تھے، تو ہمیں فرشتوں نے جنات پر قیاس کر لیا کہ جس طرح وہ خون ریزی کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں یہ مخلوق بھی خون ریزی قیاس کیا. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو وہ مخلوق نہ بنا. فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اعتراض کریں، بلکہ یہ اس فرما بردار نوکر کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کو مالک کہتا ہے کہ میں ایک اور نوکر رکھنا چاہتا ہوں اور فلاں فلاں کام میں اس کے ذمہ لگانا چاہتا ہوں. تو وہ فرما بردار نوکر اور فرما بردار غلام اپنے مالک سے کہتا ہے کہ نیا آدمی جو آپ رکھیں گے پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، میں آپ کا دیکھا بھالا ہوں، فرما بردار ہوں آپ کا، آپ
نیا ملازم نہ رکھیں، وہ ڈیوٹی بھی آپ میرے ذمے، یہ فرشتے کہنا چاہتے ہیں کہ جو کام آپ اس مخلوق سے لینا چاہتے ہیں وہ کام بھی ہم سے لیجئے، ہم آپ کے غلام ہیں اور نئی مخلوق پھر بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کالا، اللہ نے جواب میں کہا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو بات تم، معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں، اللہ نے نفی کی، جن باتوں کو تم نہیں جانتے وہ باتیں میں جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ ان میں انبیاء آئیں گے، کتابیں اتریں گی، ان کو بھوک لگے گی، ان میں گناہ کی قوت ہوگی، یہ سوئیں گے، یہ جاگیں گے، یہ مریں گے، یہ اٹھیں گے، یہ ایک مخلوق جو ہم پیدا کر رہے ہیں، ان کی آزمائش ہوگی، ابتلاء ہوگی، جو کام ہم اس مخلوق سے لینا چاہتے ہیں اے فرشتوں، وہ کام تم کر ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن ایک بات ضمناً کہتا ہوں، اگر پیغمبر نوری ہوتا، اگر پیغمبر نور ہوتا، انسان نہ ہوتا تو وہ شادی نہ کرتا، اس کے بچے نہ ہوتے، وہ کھاتا بھی نہ، وہ پیتا بھی نہ، وہ گھوڑے پہ سوار نہ ہوتا، اس کے بچے نہ ہوتے تو اس کا داماد بھی کوئی نہ ہوتا، اس کی بیٹیاں نہ ہوتی تو اس کے نواسے بھی کوئی نہ ہوتے، اس کی بیویاں کوئی نہ ہوتی تو اس کا سسر بھی کوئی نہ ہوتا، وہ خود انسان نہ ہوتا تو اس کے چچا بھی نہ ہوتے، اس کی بیوی نہ ہوتی۔ تو جب وہ قوم کو تبلیغ کرتا اور لوگوں کو کہتا، او بھائی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، صحیح رکھا کرو انہیں اپنے گھر میں، تو لوگ جواب میں کہتے تیری ہے کوئی نہیں نا، تبھی ہمیں تلقین کرتے ہو کہ اچھا سلوک کرو، تیری بھی ایک ہوتی بیوی تو تن پتہ لگتا ہے کتنے آنے کا روپیہ ان وہ یہ نہ کہہ سکتا کہ بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ اسی لیے انبیاء کو انسان بنایا گیا تاکہ انبیاء لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں۔ جب وہ نبی کہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو تو یہ جملہ وہ اس وقت کہے جب وہ 11 بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھائے، پھر وہ کہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سسر کے ساتھ ایسے سلوک کرو، داماد کے ساتھ ایسے سلوک۔ آج آپ نے نہیں دیکھا، ہم مولوی لوگ جب لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تجارت صحیح کرو، کم مت تولو، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ مت بولو، تو لوگ کہتے ہیں او چھڈو جی یہ مولوی ویلیاں کھان دے لے، انہوں نے کبھی تجارت کی؟ ان کو کیا پتا ہے مولویوں کو کہ تجارت کیا ہوتی؟ ان کو کیا پتا ہے کہ بازار میں سودا کیسے بیچتے ہیں؟ یہ تو مسجدوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جب تک جھوٹ بولو نہیں سودا بکتا ہی نہیں۔ لوگ اب کہتے ہیں ہمارے متعلق انہیں تجارت کے رموز کا کیا پتا، انہیں کیا پتا ہے کہ تجارت کیا ہوتی؟ تو نبی بھی اگر تجارت نہ کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ صحیح تجارت کرو تو لوگ اس نوری کو کہتے تیرا کھانے والا کوئی نہیں، تو کھاتا نہیں، تیری اولاد کوئی نہیں، تیری بیوی کوئی نہیں، تیرے رشتہ دار کوئی نہیں، تیری برادری کوئی نہیں، تجھے کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، تجھے کیا پتا ہے کہ کمائی کیا ہوتی ہے؟ تیرے کھانے والے ہوتے، داماد ہوتے، سسر ہوتے، بیٹیاں ہوتی، پھر پتا چلتا۔ لیکن نبی پاک چونکہ انسان تھے، آپ نے جب کہا کہ تجارت صحیح طریقے سے کیا کرو، اس سے پہلے آپ نے خود تجارت میں عملی نمونہ بن کے نمونہ تجارت کی اور نمونہ بن کے دکھایا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، دیکھتے چلے جاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے۔ ہم نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے اس پیغمبر کو کہ وہ پیغمبر وہ کام کر کے دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں ان باتوں کو جن باتوں کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ میں تھوڑا سا فرشتوں کا امتحان بھی لوں، فرشتوں کو دکھاؤں ذرا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکیاں بیان کرتے ہیں
اور ہم وہ کام کر لیں گے. بھلا دیکھیں تو صحیح کر سکتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سکھا دیے آدم کو نام سب چیزوں کے. الاسماء کلھا اللہ نے آدم کو سکھا دیے نام سب چیزوں کے. یہاں کل استغراق کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کا نام اللہ آدم کو سکھایا. سرگودے کا نام بتایا، واٹر سپلائی کا نام بتایا، 18 بلاک کا نام بتایا، میرا نام بتایا. یہ نہیں مطلب ہے. مطلب ہے ضروری چیزوں کا نام. یہ ہمارے دوست دھوکہ دیتے ہیں جی کل کا لفظ نہیں آ گیا. علم آدم الاسماء کلھا سب چیزوں کے نام بتا دیے. تم کہتے ہو نبیوں کو پتہ نہیں ہوتا. ہم نے کہا کل کا معنی یہ نہیں ہوتا ورنہ مصیبت گلے پڑ جائے گی. یہاں اللہ نے ملکہ بلقیس کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہم نے ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی تھی. داڑھی بھی اس کی ہوگی، ہر چیز جو دی ہے، مردانہ قوت بھی آ گئی ہوگی ملکہ بلقیس میں. یہاں کل کا لفظ ہو جائے وہاں ہر چیز مراد ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں لاہور، بڑا پھرتے ہیں آپ لاہور، بڑی سیر کرتے ہیں، واپس آتے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے سناؤ بھائی لاہور گئے تھے؟ آپ نے کہا جی چپا چپا چھان مارا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر 4 انگلیوں کے برابر جگہ پہ پہنچے ہیں آپ؟ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر جگہ میں نے لاہور کی دیکھ لی. یہاں کل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ہر چیز دی تھی. ہم نے سلیمان کو ہر چیز دی تھی. حضرت سلیمان کو بلقیس کا تخت دیا تھا اللہ نے، بلقیس کی حکومت دی تھی اللہ نے. تو کل سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہر چیز اس میں آ جائے. آدم علیہ السلام کو بھی ان چیزوں کے نام بتائے جن کی ضرورت تھی. مثلا یہ کرسی ہے، یہ بیٹھنے کے کام آتی ہے، اس کو پیالی کہتے ہیں، اس میں چائے پی جاتی ہے. یہ پلیٹ ہے، اس میں سالن کھایا جاتا ہے. یہ گندوں میں اس کی روٹی پکتی ہے. یہ توا ہے، اس میں روٹی پکائی جاتی ہے. یہ جن چیز کی ضرورت تھی اللہ نے سکھا دی آدم کو نام، یعنی ان کی طبیعت میں رکھ دیے. ان کی سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بلی کے بچے کو اللہ نے کب سکھایا ہے کہ تیری غذا کہاں ہے؟ پڑھایا اسے؟ نہیں، اس کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ تیری غذا جو ہے وہ فلاں جگہ پہ. آدم کی بھی طبیعت میں اللہ نے رکھ دی یہ چیزیں، وہ انسان تھے انہیں ان چیزوں کی ضرورت تھی. ثم عرضهم على الملائکہ پھر ان چیزوں کو اللہ نے پیش کیا فرشتوں پر. فقالا اللہ نے فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. یہ کیا ہے؟ اب فرشتوں کو کیا پتا کہ پیالی کیا ہوتی؟ انہیں کیا پتا کہ توا برات کیا ہوتی؟ وہ کوئی روٹی کھاتے ہیں. انہیں کیا پتا ہے کہ یہ گندوں میں؟ انہیں کیا علم تھا کہ یہ پلیٹ ہے؟ انہیں تو علم نہیں تھا اس بات کا. اللہ نے فرمایا بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے. قالوا سبحانک فرشتے کہنے لگے سبحانک تیری ذات شریکوں سے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا مگر اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کسی چیز کا کوئی علم انک انت العلیم بے شک تو ہی ہے جاننے والا الحکیم تو ہی حکمتوں والا ہے. تو ہی حکمتیں جانتا ہے کہ انسان بنانے میں حکمت کیا، اس کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے. تو یہاں فرشتوں نے اقرار کیا اپنی زبان سے کہ لا علم لنا کہ ہمیں ان چیزوں کا، ان ناموں کا، ان چیزوں کے ناموں کا ہمیں کوئی علم نہیں. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اور ملائکہ وہ عالم الغیب بننے کے لائق نہیں. اب ذرا دوسری جگہ دیکھیے، یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھی یہ جگہ، لیکن میں ایک اور صورت میں آپ کو لے جاؤں گا. پچھلے جمعے ہم نے یہ صورت ہود میں دیکھی تھی. سورت ہود کے پچھلے جمعے ہم نے دیکھی یہ آیت
صفحہ نمبر 208 پہ، آیت نمبر 71 پہ، اور سورت ہود میں ہم نے دیکھی تھی. لیکن اب جائیے جناب صفحہ نمبر 470 پہ. صفحہ نمبر 470. سورت کا نام ہے سورت زاریات. سورت کا نام سورت زاریات اور صفحہ نمبر 470 اور آیت نمبر ہے 24. آیت نمبر 24. رکوع دوسرا شروع ہو رہا ہے وہاں سے، صفحہ نمبر 470. مل گیا جی. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. پچھلے جمعے ہم نے پڑھا نا جی درس میں، وہ جب مائی سارا کا میں نے واقعہ سنایا کہ فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے، تو مائی سارا نے کہا میں کیسے جنوں گی، میں تو بوڑھی ہوں اور یہ بھی بوڑھا ہے. تو فرشتوں جواب میں کہتے ہیں کیا تم بھی اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو اے نبی کے گھر والی؟ تمہارے گھر میں تو رحمتیں اترتی رہتی ہیں. تو یہ فرشتے جب انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر میں آئے، دیکھیے کتنا واضح سا واقعہ ہے. انسانی شکل میں یہ فرشتے کون ہیں؟ تفسیر خازن نے اور ابن جریر نے لکھا جبرائیل 1، میکائیل 2، اسرافیل 3. یہ 3 فرشتے سردار ہیں فرشتوں کے، یہ 7 ہیں اور ان کی کمان میں کچھ اور فرشتے ہیں. تینوں سردار فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل اور اسرافیل. انسانی شکل میں، انسانی لباس میں حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ ان کی بستی کو الٹ دیا جائے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ حضرت لوط کی بستی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں میرا پیغمبر ابراہیم رہتا ہے، اس کے پاس سے ہوتے جانا اور سارا کے بطن سے اس کو بیٹے کی خوشخبری دیتے چلے جائیں. اب یہ اسی انسانی لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے. حل اتاک، کیا پہنچی آپ کو حدیث و بات ضیف ابراہیم کے مہمانوں کی؟ کیا پہنچی آپ کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی؟ المکرمین، جو مہمان بڑی عزت والے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کا تذکرہ عزت کے ساتھ کر رہا ہے. فرمایا وہ عزت والے مہمان تھے، ان میں جبریل تھا، ان میں میکائیل تھے، ان میں اسرافیل تھے. عزت والے مہمانوں کی بات تجھے پہنچی ہے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان داخل ہوئے، علیہ حضرت ابراہیم کے گھر، وہ مہمان داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے گھر. فقالو، پس انہوں نے کہا، سلامن، السلام علیکم. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام. قوم منکرون، لوگ تھے منکرون، پنجابی میں نہ کر دوں، اوپرے سمجھتے ہیں آپ؟ پر آئے جن کو ابراہیم پہچان نہیں تھی، انجان لوگ تھے، انجان اوپرے، جن کو حضرت ابراہیم پہچان نہیں سکے. فراغ الی اہلی، پس ابراہیم دوڑ کے گئے اپنے گھر کی طرف. فجا، پس لے آئے، بعجل، اس گوشت کو قریب کیا، الیہم، ان کی طرف، ان کے قریب کیا کہ کھائیے. انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، انہوں نے نہیں کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟
اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس کا نمک کھا لیا جاتا اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میرا نمک نہیں کھا رہے ہیں, کہیں میرے دشمن نہ ہو, مجھے نقصان نہ پہنچا. جیسے آج کے زمانے میں جس کا نمک کھا لیا جاتا ہے اسے ہی نقصان پہنچایا جائے. ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا کہ جو احسان کرے اسی کے احسان فراموش بنے. جو محسن ہو محسن خوشی کرو, جو اچھائی کرے اسی کے ساتھ برائی کرو, جو ناز و نعمت میں پالے اسی کی عزت لوٹو. کئی دفعہ آپ اخبارات میں پڑھتے گھروں کے ملازمین نے گھر میں رہنے والی عورتوں کی عزتیں بھی لوٹ لی اور اس کے بعد انہیں قتل کر کے دفن بھی کر دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے, کہتے ہیں اللہ تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فأوجس منہم خیفہ, فأوجس منہم خیفہ, پس جی میں ڈرے, اوجسا دل میں ڈرے, دل میں خوف محسوس کیا, خوف کے آثار چہرے پر آئے. جبریل نے پہچانا اللہ کا خلیل ڈر گیا ہے. سورت ہود میں آپ نے پڑھا, وہ ذہن میں رکھیے, وہ سورت ہود کی جو میں نے صفحہ نمبر آیت نمبر آپ کو پچھلے جمعے لکھائی, تو فرشتے کہتے ہیں لا تخف, ڈرو نہیں, انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم بھیجے گئے ہیں کس کی طرف؟ ڈریے نہیں. یعنی جس کو آپ نے انسان سمجھا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ہم کیا ہے؟ فرشتے ہیں. میں جبریل ہوں, میں فرشتہ ہوں, اس لیے ہم کھاتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ثابت ہوا, اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو مجھے سمجھانا پڑتا ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا اس وقت کے انسانوں کا سردار, اس وقت کے وہ جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, وہ عالم الغیب نہیں تھے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اپنے مہمانوں کو پہچانتے کہ یہ فلاں گلی سے گزر کے آئے ہیں, آسمان سے اترے ہیں, یہ جبریل ہے, یہ میکائیل, یہ اسرافیل, پہچانتے. اور اگر پہچانتے تو ان کے لیے کبھی کھانا تیار نہ کرتے. انسانوں کا سردار اس زمانے کا وہ بھی عالم الغیب نہیں, اور فرشتوں کا سردار اور آسمان میں رہنے والوں کا سردار جبریل امین, وہ بھی غیب کا علم نہیں رکھتا. اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اندر میری مہمانی کے لیے تکلف ہو رہا ہے, بچڑا ذبح کیا جا رہا ہے, اسے بھونا جا رہا ہے, اسے تلا جا رہا ہے, تو جبریل منع کر دیتا کہ جو تکلفات میں آپ پڑے ہوئے ہیں ہم نے کھانا وانا. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. میکائیل, اسرافیل, اسرائیل یہ عالم الغیب نہیں ہے, اور ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. وہ تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جبریل امین کو بھی پہچان. تیسری بات ایک اور بھی ثابت ہوتی ہے, وہ بھی نوٹ کر لیجئے. تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نوری اگر انسان کے لباس میں آئے, جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی پاک کی حقیقت تو نور تھی لیکن آپ نے لبادہ انسان والا اوڑا تھا, لبادہ بشریت کا آپ نے پہنا تھا, حقیقت آپ کی نور تھی. قرآن بیان کرتا ہے کہ جس کی حقیقت نور ہو اور وہ بشری لباس میں کبھی آئے پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتا. اور نبی پاک تو کھانا کھاتے تھے, آپ تو کھانا کھاتے تھے, کھجوریں کھاتے تھے, پانی پیتے تھے. اور نوری بشری لباس میں بھی آ جائے تو نوری جو ہوتا ہے وہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خود نبی پاک بھی جبریل امین کو نہیں پہچان سکے, اور یہ آپ کی وفات سے صرف 1 مہینے پہلے کی بات ہے. اٹھائیے بخاری, اٹھائیے مسلم, اٹھائیے مشکات کی دوسری حدیث کتاب الایمان, اور حدیث میں وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. جب جبریل آیا انسانی لباس میں اور نبی پاک کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا, انتہائی سفید کپڑے, انتہائی سیاہ بال, نوجوان خوبصورت. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ مدینہ چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کے ہر آدمی کو ہم جانتے ہیں,
یہ بندہ مدینے کا بھی معلوم نہیں ہوتا، اور مسافر اگر ہے تو مسافری کے نشانات اس پر موجود ہو نہیں ہے. اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا، کوئی گرد و غبار، کوئی کپڑے میلے، معلوم ہوتا ہے ابھی کپڑے پہن کے باہر نکلا ہے، بال اس کے چمک رہے ہیں، انتہائی سیاہ بال ہے، سفید اس کے کپڑے ہیں، پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے. گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، نبی پاک کو کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ. آپ نے بتایا. اس نے کہا مل اسلام یا رسول اللہ. آپ نے بتلایا. اس نے کہا مل احسان یا رسول اللہ. احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. آپ نے اس کی تشریح کرتے چلے گئے. تو جب وہ ساری باتیں پوچھ چکا تو آخر میں کہتا ہے مت الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ درج ہے، مت الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. مسئول کہتے ہیں اس آدمی کو جس سے سوال پوچھا جائے، اور سائل کہتے ہیں پوچھنے والے کو. نبی پاک کہتے ہیں مل مسئول. اب یہاں مسئول کون ہے؟ نبی پاک. اور سائل کون ہے؟ وہ آدمی، وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. نبی پاک کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کیا مطلب تھا؟ یعنی جس طرح قیامت کے بارے میں تجھے پتا نہیں، اسی طرح قیامت کے بارے میں مجھے بھی پتا نہیں. ہمارے یار دوستوں نے یہاں لکھا اپنی کتابوں میں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تو بھی جاننا تو میں بھی جاننا. مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. میں نے کہا قربان جاؤں. وہاں تو حدیث میں ساتھ یہ لفظ موجود ہے کہ جب وہ سائل اٹھ کے چلا گیا تو نبی پاک صحابہ سے کہتے ہیں اور باہر نکلو، جا کے دیکھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس طرف گیا ہے. دیکھو نبی پاک اس کو جٹ، ذمہ دار، ان پڑھ، سوال کرنے والا سمجھ رہے ہیں. آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ جبریل امین ہے، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ نے ایک عام جٹ اور ذمہ دار آدمی کو آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ تم ہی جاننا تھے میں بھی جانتا. ایک عام آدمی کو آپ نے یہ جملہ کہہ دیا. نہیں، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، میں نے مولانا عبدالحق کا حوالہ اس لیے دیا کہ ہمارے دوست ان کو بہت پسند کرتے ہیں. ان کی کچھ باتیں ان کے حق میں انہیں مل جاتی ہیں تو بہت پسند کیا جاتا ہے انہیں، اس لیے میں انہی کا نام پیش کر رہا ہوں. مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی جو شرح لکھی ہے فارسی میں، اس میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل. تو اور میں قیامت کے علم میں برابر ہیں. تو وہ کہتے ہیں من و تو برابریم در نادا نستنے ہو. تو اور میں دونوں قیامت کے نہ جاننے میں کیا ہیں. یہ مولانا عبدالحق نے لکھا. من و تو برابریم در نادا نستنے ہو، میں اور تو اس کے نہ جاننے میں برابر ہیں. تمام محدثین نے یہی معنی کیا کہ جس طرح تجھے پتہ نہیں ہے اس طرح مجھے بھی اس کا پتہ نہیں ہے. تو بھی قیامت کے بارے میں نہیں جانتا اور میں بھی قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. تو فرشتوں کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ ملائکہ جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ ملائکہ عالم الغیب نہیں ہیں. اس کے بعد ایک اور مخلوق ہے جنات کی، اس کے بارے میں دیکھیے 388 صفحہ ہے. 388 صفحہ. سورت کا نام ہے سورت سبا، کیونکہ اس میں ملکہ بلقیس کا ذکر آیا، قوم سبا کا ذکر آیا، قوم سبا کا ذکر آیا، قوم سبا کا ذکر آیا. اور قوم سبا وہی تھی جو ملکہ بلقیس کی قوم تھی. تو اس ذکر کی وجہ سے اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت سبا. سورت سبا صفحہ نمبر 388 آیت نمبر 14، صفحے کی چوتھی سطر ہے جی. صفحہ 388 اس کی چوتھی سطر آیت نمبر 14. سورت کا نام ہے سورت سبا. بڑا ناز ہے، بڑا نخرہ ہے پاکستانیوں کو. بڑا ملک ہے ہمارا جی، چاند کی طرح اس کی زمین ہے، یعنی ہموار نہیں ہے، اور پھول کی طرح یہ وطن ہے اس لیے کہ اس کے گجر ابلتے رہتے ہیں اور اس میں سے پھولوں جیسی خوشبوئیں محکتی رہتی ہیں.
بڑا ناز ہے اپنے ملک پہ، بڑی زمین ہے جی، بڑی رحمتیں ہیں جی رب کی، کیا بات ہے جی۔ قوم سبا کو اللہ نے جو ملک عطا کیا تھا، 30 میل کے فاصلے پر اگر کوئی مسافر گزرتا تھا، اسے باغوں کی خوشبوؤں کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ میں قوم سبا کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے اتنا مبالغہ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر کوئی شخص سڑک جا رہی ہے نا جو سفر کرنے والی، دونوں طرف اس کے باغ ہیں، ادھر بھی باغ جنتین، ادھر بھی باغ اور ادھر بھی، درمیان میں سڑک ہے، اگر کوئی آدمی خالی ٹوکرا لے کر سر پہ اٹھا کر اس سڑک سے گزرتا تھا، بغیر پھل توڑے اس کا ٹوکرا خود بخود پھلوں سے بھر جایا کرتا۔ اس زمانے میں ڈیم بنایا تھا انہوں نے، اس ڈیم کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں، اور اللہ نے فرمایا جب اس قوم نے حکم عدولیاں کی اور ہماری بات نہ مانی، اسی ڈیم کو توڑ کر اس پوری قوم کو ہم بہا کر لیں گے۔ جو ڈیم انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، پانی روکتے تھے، اپنے باغ خراب کرتے تھے، اسی ڈیم کے ذریعے ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ قوم سبا کو جب انہوں نے حکم عدولیاں کی ہماری، جب انہوں نے نافرمانیاں کی ہماری، جب وہ حد سے تجاوز کر گئے تو ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ جناب اس صورت میں ذکر کیا اللہ نے اس واقعے کا جب حضرت سلیمان بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے ہیں، اور تعمیر بھی کون کر رہے ہیں؟ جنات ہیں، مستری ویسے بھی جن ہوتے ہیں، یہ جس گھر میں آ جائیں نا وہ جن کی طرح چمٹ جاتے ہیں، نکلتے نہیں نا، تو جنات تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تعمیر کروا رہے ہیں بیت المقدس۔ جن بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے ہیں جو انسانوں کے بس کی بات بھی نہیں۔ ابھی بیت المقدس کی تعمیر میں بڑا ٹائم ہے، اسرائیل تشریف لائے اور انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا ہے کہ جناب اللہ کا پیغام آ گیا ہے، تیار ہو جائیے۔ کہ یہ بیت المقدس، یہ جن تو ایک پتھر بھی میرے بعد نہیں اٹھائیں گے، یہ کیسے بنے گا؟ اللہ نے فرمایا پہلے کوئی تم بنا رہے ہو، اگر تمہیں ان پہ حکومت عطا کی ہے تو وہ بھی میں نے عطا کی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی بیت المقدس کو مکمل کروانا یہ ہماری ذمہ داری۔ حضرت سلیمان مہینوں خلوت گاہ میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی کر لیتے ہوں، بادشاہ تھے، خلوت خانے میں پہلے بھی رہا کرتے تھے مہینوں، جس میں داخلے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس خلوت گاہ میں آئیے اور ایک لاٹھی کا ٹیک لیجئے، اپنے ٹھوڑی پر سہارا لیجئے، آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جائیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، بیت المقدس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے عین اسی حالت میں حضرت سلیمان کی روح قبض کر لی، فوت کر۔ 1 سال کے بعد لاٹھی کے نیچے والے حصے کو اللہ نے گھل لگایا۔ جنوں نے جب حضرت سلیمان کو گرتے ہوئے دیکھا تو جنوں نے کہا ہو اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا، بھئی حضرت صاحب تو انتقال کر گئے، تو ہم نے یہ ذلت اور یہ بوجھ اور یہ مشقت اور یہ تکلیف اور یہ تعمیر اور اتنی بڑی مصیبت ہم نے کہا کے لیے اٹھانی تھی۔ تو وہ آیت ذرا دیکھیں، فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے فیصلہ کر دیا علیہ حضرت سلیمان پر، الموت کس کا فیصلہ؟ معلوم ہوتا ہے کہ موت کا لفظ پیغمبر کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے، اس میں پیغمبر کی توہین نہیں، موت کا لفظ استعمال کیا۔ پھر پڑھیے اس کو، فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان پر موت کا، ما دلہم، نہیں بتلایا، دلہ نہیں دلالت کی، نہیں جتلایا، نہیں بتلایا، ہم
ان جنوں کو نہیں جتلایا، نہیں بتلایا ان جنوں کو علی موتہ، اس کی موت پر کسی نے اطلاع نہیں دی، اس کی موت کا کسی نے نہیں بتایا جنوں کو، الا دابۃ الارض، مگر گھن کے کیڑے نے، مگر دیمک کے کیڑے نے بتایا، تاکلو جو کھاتا تھا من ساعتہ، حضرت سلیمان کی لاٹھی کو، جو کھاتا تھا حضرت سلیمان کی لاٹھی کو، فلما خرا، پر جب سلیمان گر پڑے، پر جب سلیمان خرا، فلما خرا، جب سلیمان گر پڑے، ہے توجہ تو ایک جملہ صرف کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ 1 سال ہو گیا تھا انتقال ہوئے، تقریباً 1 سال، آج لاٹھی کھوکھلی ہوئی، پہلے اللہ نے سہارا دیے رکھا، آج لاٹھی کھوکھلی ہوئی، حضرت سلیمان گر پڑے، جس کے اندر روح موجود ہوتی ہے وہ نہیں گرا کرتا، گرتا وہی ہے جس کے اندر روح موجود نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی جب روح نکال لی جاتی ہے تو وہ روح پیغمبر کے جسم میں بھی دوبارہ واپس لوٹائی نہیں جاتی۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں، اس کا ٹھکانہ ہے جنت میں، اس کا ٹھکانہ ہے جنت الفردوس میں، اور وہ روحیں جنت الفردوس میں رہتی ہیں انبیاء کی، وہاں کھاتے ہیں، وہاں پیتے ہیں، جنت الفردوس میں وہ رہتے ہیں، اور وہی زندگی ہے جس کو اصل زندگی کہا گیا۔ قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے خیر، وہ کیا ہے؟ بہتر۔ تو ہم اشاعت التوحید و سنہ کے جو لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی خیر زندگی ہو، بہتر زندگی ہو، ابقا زندگی ہو، بہترین زندگی ہو، اور وہ بہترین زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ بہترین زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی، وہ برزخی زندگی ہے۔ جسم مبارک تو آپ کا یہاں ہے، تمام انبیاء کا محفوظ ہے، اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، اسے مٹی اور راکھ نہیں کھاتی۔ نبی کا وجود تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، نبی کے کفن کو بھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں دنیا کی کسی چیز کی تر و تازگی کو نبی پاک کے وجود کی تر و تازگی سے تشبیہ نہیں دوں گا۔ پانی کے اندر مچھلی یا گلاب کا پھول خدا کی قسم اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا قبر مقدس میں نبی پاک کا وجود تر و تازہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ ہمارے متعلق غلط لوگ کہتے ہیں جی، اشاعت التوحید والے کہتے ہیں بس پتھر ہے جی، پتھر ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پتھری جماعت ہے جی، یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے جی، پتھر ہو گئے وہ، نہ، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ الان کما وضع، آج بھی نبی پاک قبر منور میں اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن نبی پاک کو قبر میں رکھا گیا تھا، بلکہ میں تو مبالغہ کر کے یہاں تک بات کہہ دیا کرتا ہوں کہ اگر نبی پاک کو غسل دیتے ہوئے، کفن پہناتے ہوئے کوئی پانی کا قطرہ اگر جسم پہ رہ گیا تھا اور وہ پوچھا نہیں جا سکا، وہ پانی کا قطرہ صاف نہیں کیا جا سکا، یا کوئی پسینے کے قطرے یا پانی کا قطرہ آپ کے ماتھے پر یا کہیں رہ گیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا گیا، خدا کی قسم وہ پانی کا قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ، اس پانی کے قطرے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، آپ کے ناخن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آپ کے بال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وجود مقدس آپ کا تر و تازہ ہے قبر منور میں جو مدینہ منورہ میں ہے، اور ہمارا اس کے بارے میں یہ عقیدہ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جبریل امین زندہ ہے اور اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے، نزدیک ترین فرشتہ ہے اللہ کا، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، میکائیل ہے، یہ اللہ کے مقرب قریب ترین رہنے والے فرشتے ہیں، ان کا سردار ہے جبریل امین۔ واللہ زندہ جبریل پر اللہ کی رحمتیں اتنی نہیں اترتی جتنی نبی پاک کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل، رحمت کی برکھا برستی ہے، رحمت کی بارش برستی ہے آپ کی قبر منور پر۔ یہاں ہے آپ کا وجود مقدس، اور آپ کی روح مبارک جو ہے وہ عالم برزخ میں ہے، جنت الفردوس میں ہے، اور جنت الفردوس وہ جگہ ہے جس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش بنتا ہے، چھت اللہ کا
اللہ کا عرش اس کی چھت ہے. نبی پاک وہاں تشریف فرما ہے. نبی پاک اس روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, حیات ہے وہاں عالم برزخ میں. تو حضرت سلیمان جو گر گئے, لاٹھی کو سہارے ہٹا تو گر گئے, تو گرتا وہی ہے جس کے اندر روح موجود نہیں ہوتی. وہ اپنے وجود کو بھی سنبھالنے پر قادر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فلما خرّا, پس جب حضرت سلیمان گر پڑے, تبینت الجنوں, ظاہر ہو گیا جنوں پر. جب حضرت سلیمان گرے تو واضح ہو گیا جنوں پر ان لو کانوا یعلمون الغیب, کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو. ظاہر ہو گیا جنوں پر ان لو کانوا یعلمون الغیب, کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو نہ رہتے ذلت کے عذاب میں, نہ رہتے اس تکلیف میں, نہ رہتے اس مصیبت میں. ایک سال جو پتھر اٹھائے اور محنت اٹھائی, اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے اور انہیں یہ علم ہوتا کہ حضرت سلیمان انتقال کر چکے ہیں اور آپ کی روح مبارک جسم سے نکل چکی ہے, اب حضرت سلیمان ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے, حضرت سلیمان ہمیں ڈانٹ نہیں سکتے. لو کانوا یعلمون الغیب, لو کانوا یعلمون الغیب, اگر وہ جانتے ہوتے کس کو, اگر وہ علم رکھتے ہوتے غیب کا, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو ذلت کے عذاب میں کبھی مبتلا نہ ہوتے. قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ جنات جو ہیں وہ بھی عالم الغیب نہیں ہیں. خود وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ غیب جانتے ہوتے تو کبھی کے بھاگ گئے ہوتے. فرشتے بھی عالم الغیب نہیں, جنات بھی عالم الغیب نہیں, اور جو عالم الغیب نہ ہو وہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہے. اب تیسری مخلوق ہے انسان, اور انسانوں میں سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں, جو تمام انسانوں, جنات اور فرشتوں سے کیا ہیں, افضل ہیں, اعلیٰ ہیں. وہ انبیاء کا گروہ ہے, انبیاء کی جماعت ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک دو دعائیں ہیں بھائی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی ہے وہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں گے, جائز حاجات کے لیے دعا کریں گے.